اللہ کے ساتھ رابطہ تعلق یہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان کو ملتا ہے۔ انسان کا اللہ کے راستے پر چلنا، دین اسلام کی خدمت کرنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ گامزن رہنا، یہ صرف اور صرف محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہی انسان کر سکتا ہے۔ اور جو ولایت کا جو عظیم مرتبہ ہے یہ اسے ملتا ہے جس پر رب العالمین کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ تو جناب حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کو جو اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ صرف اور صرف آپ پر اللہ کی رحمت تھی۔ یہ اللہ کی رحمت کا صدقہ اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کی ولایت کا کوئی مرتبہ آپ ہمیں بھی بتا دیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ میرے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے کہ میں اپنی پاؤں کی ایڑی اپنا قدم مبارک جس پر رکھتا ہوں وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہی انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار گلی سے گزر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم حضور غوث پاک کی 11ویں تو مناتے ہیں، جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حلیت الطالبین کے اندر آپ نے یہ بات نقل فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اسے میرا قرب خاص حاصل ہو، فرمایا وہ میری زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح میری زندگی اسوہ رسول کے مطابق گزری ہے اسی طرح تمہاری زندگی بھی گزرے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، آپ سرکار فرماتے ہیں جو شخص نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتا وہ میرا مرید نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کے جانے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے محبت کرے، دل میں خواہش و طلب ہو کہ آپ کا مرید ہو جائے، فرمایا مجھ سے محبت کرے اور حضور کے بتائے ہوئے حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے، فرمایا کل قیامت کے دن عبد القادر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات مبارکہ پر چلنے سے ہی انسان ان کا غلام بن سکتا ہے۔ ایسے خالی 11ویں شریف کر دینے سے، خالی نعرے لگا لینے سے انسان عاشق نہیں بن سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ سرکار گزر رہے تھے تو ایک مسلمان اور عیسائی کا جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ عیسائی کہہ رہا تھا بھائی اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا مرتبہ عطا کیا، وہ تو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ جو آگے مسلمان تھا یہ بیچارہ ان پڑھ تھا، کچھ پڑھا ہوا نہیں تھا، تو آگے سے یہ سن رہا تھا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی قریب آئے تو آپ نے مسلمان کا بازو پکڑا، آپ نے فرمایا بھائی یہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے اس غلام نے ساری بات بتائی۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہمارے حضور تو بڑی شانوں والے ہیں، میں غلام ہوں حضور کا، میں حضور کا غلام ہوں، حضور تو کی شان تو وراء الورا ہے، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ وہ دیکھنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، میں حضور کا امتی ہوں، میں امام الانبیاء کا امتی ہوں، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ جناب محترم وہ پرانی قبر پر حضرت عبد القادر جیلانی کو لے گیا۔ آپ نے فرمایا بات سن، اگر
یہ قبر سے مردہ زندہ ہو گیا تو میں تجھ سے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کرتا، صرف یہی چاہتا ہوں کہ محمد کا غلام بن جا، صرف حضور کا کلمہ پڑھ لینا، بس مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو جناب سیدنا عبد القادر جیلانی کو جس قبر پر لے کر گئے، پرانی سی پرانی قبر، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ بات میری نہیں، بات تیرے نبی کی ہے۔ بات اگر عبد القادر جیلانی کو بھی کوئی مرتبہ ملا ہے تو وجہ حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ آج لوگ یا پیر یا مولوی کوئی کہے بھائی ہم جو ہے ہمیں مرتبہ مل جائے، تو یاد رکھنا حضور کے در کے سوا کوئی مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ جسے بھی مرتبہ ملا ہے یا مل سکتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اب عبد القادر جیلانی نے بارگاہ سمد میں عرض کی باری تعالیٰ بات میری نہیں، بات تیرے نبی کی عزت کی ہے۔ یہی بات کی اور قبر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اب اس قبر سے جو میت کھڑی ہوئی وہ خاتون تھی۔ اب جب وہ باہر آئی اس نے السلام علیکم کہا اور ساتھ ہی عرض کی حضور میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں تھی تو بنی اسرائیل کی۔ کتنا زمانہ گزر گیا ہے، میں تھی تو بنی اسرائیل کی، لیکن یہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت یہ عطا فرمائی، اب میں نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ مرتبہ ملا ہے تو اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ تو اب وہ آپ کے قدموں میں گر کر آتا تو آپ نے فرمایا میرے قدموں میں نہ گر، میرا نہ بن تو حضور کا بن جا، تو غلام مصطفیٰ بن جا۔ پھر جو ان کا بنا پھر وہ غلام مصطفیٰ بن گیا۔ میں شارٹ کٹ ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور اس نے عرض کی حضور دعا فرمائیے، اور یاد رکھنا ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اولاد اللہ کے ولی دیتے ہیں، ہم دعا کے لیے جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، تو دعا فرمائیے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، جس طرح ایک کوئی پیر صاحب ہو اور پیر صاحب کے پاس ایک مرید آتا ہے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد، وہ آ کر کوئی بات کہے تو پیر صاحب کی مرضی مانے یا نہ مانے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو ہر وقت پیر صاحب کی خدمت صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اب وہ جو بات کہتا ہے پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہو جائے گا۔ اب جو 2 سال کے بعد آیا وہ کہے بھئی پیر صاحب نے میری بات نہیں مانی، اس کی مان لی، بھئی ہر وقت رہتا تو وہی قریب ہے، ماننی بھی اس کی تھی نا۔ یار ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ مانے نہ مانے اللہ کی مرضی، جو ہر وقت اللہ کی مانتے ہیں پھر رب کیوں نہ مانے ہوں گے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں ہر وقت خدا اور رسول کی انہوں نے مانی۔ تو وہ عورت آئی اس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہیں، میرے سسر اور گھر والے نے کہا بھائی اگر اس کے بعد تجھے بیٹا نہ ہوا تو ہم تجھے طلاق دے دیں گے، حضور مہربانی فرمائیے۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا ان کو بلوایا سسر اور داماد کو، انہوں نے کہا نہیں اگر بیٹا نہ ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے آگے نکاح کر لیں گے۔ تو وہ یہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت جس کے 6 بچے تھے بیٹیاں تھیں وہ بھی آ گئی، اس کا والد بھی والدہ بھی۔ حضور آپ نے اللہ کی مانی ہے، اللہ آپ کی نہیں ٹالے گا، مہربانی فرمائے ذرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پھر اللہ کا ولی جب کوئی آ کے ایسے کہے نا تو پھر وہ ہاتھ ہی اٹھاتا ہے، پھر وہ مصلی پہ ہی بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ تجھ پہ جادو ہو گیا، جس طرح ڈبے پیر کرتے ہیں تجھ پہ فلاں ہو گیا، تجھ پہ فلاں ہو گیا، یہ نہیں کہنا بھی اللہ کے گھر میں آ، یہ نہیں کہنا محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھ، اللہ تیری مشکلوں کو آسان فرما، نہیں تیرا یہ مسئلہ ہے میں تویز دوں گا، اتنی جو ہے نیاز لگے گی وہ صحیح ہو جائے گا۔ حضور وہ سے پاک ایسے پیروں میں نہیں تھے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے اس خاتون سے فرمایا بیٹا میں نے اللہ سے دعا کی ہے 6 بیٹیاں ہیں، جا اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ 7 بیٹے 7 بیٹے۔ اب کیا ہم یہی کہتے ہیں حضور وہ سے پاک دے رہے ہیں بیٹا؟ اور نہیں، وہ دعا کے ذریعے رب سے کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ ہم نے تیری مانی ہے، تو بھی ہماری مان لے، سبحان اللہ، تو بھی ہماری مان لے۔ تو اب
آپ نے فرمایا 6 بیٹیاں ہیں، جا اللہ تجھے 7 بیٹے دے گا۔ سبحان اللہ، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہان تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ سبحان مانگ۔ اللہ، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے تو یہاں تک بات فرما دی، فرمایا تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ہم حضور غوث پاک کے در کے غلام ہیں، جس طرح غلام کے نعرے لگاتے ہیں اسی طرح ان کی سیرت پر بھی ہم چلیں، ان کی صورت کو بھی اپنائیں، جس طرح ان کی صورت تھی، چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں، حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، یاری والے پیر بھی خوش ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہم ایسے خالی نعرے لگانے سے وہ خوش کبھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہماری ان نیازوں کی انہیں کوئی حاجت ہے، حاجت صرف اتنی ہے انہیں کہ اس بات ماننی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور بزرگوں کی اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حال تک جواب نہیں آیا بھائی جی میں آنا چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔